بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں ہوں پروفیسر حکیم اسحاق سلطان اور اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں اسلامک یونانی میڈیکل کالج لاہور میں پڑھاتا ہوں اور سابقہ 30 سال سے سلطان ہربل دواخانہ باغبان پورہ لاہور پاکستان میں ہربل کی پریکٹس کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے 18، اور میں آج پہلی دفعہ 18 کی حقیقت آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا۔ اس کے بارے میں بہت ساری توہمات پائی جاتی ہیں، بہت سارے غلط قسم کے اس کے بارے میں خیالات ہیں لوگوں کے۔ میں آج ایک ایک بات کو آپ کے سامنے بالکل کھول کے بیان کروں گا اور آپ کو پتہ چلے گا حقیقت میں 18 کیا ہے۔ 18 بچے کی پیدائش سے لے کر 8 سال کی عمر تک عمر کے کسی حصے کے اندر مختلف عوارضات اور بیماری میں مبتلا ہو کر بچے کا مر جانا 18 کہلاتا ہے۔ عام طور پر اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بچیاں یا وہ ہماری بہنیں جن کو بار بار حمل ضائع ہو رہا ہوتا ہے، کسی کو تیسرے مہینے میں، کسی کو چوتھے مہینے میں، حتیٰ کہ مختلف حمل کے وقت حمل کا ضائع ہو جانا، اس کو بھی 18 کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کا 18 کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ بار بار حمل کا ضائع ہونا، اس کو اسقاط حمل کہتے ہیں، اور اسقاط حمل کے اندر وہ بچے کو ماں کے آمل سے یا مشیمہ سے جو خون ملتا ہے وہ اس کی سپلائی بہت کم ہو جاتی ہے یا بند ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بچے کی گروتھ نہیں ہوتی اور بچہ ابارٹ ہو جاتا ہے، یعنی اس کی اسقاط ہو جاتا ہے، اس کا مسکیریج ہو جاتا ہے۔ جبکہ 18 اس کے اندر بچے کو مسلسل پوری طرح خون اس کی سپلائی ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ 18 اور اسقاط حمل ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ 18 بنیادی طور پر وہ ایک خاص قسم کا زہر ہوتا ہے جو ماں کے خون میں موجود ہوتا ہے، اور یہ جب بچے کو مشیمہ کے ذریعے خون سپلائی ہو رہا ہوتا ہے تو یہ زہر بھی ایسا ایسا بچے کے جسم کے اندر وہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ بچہ بالکل صحیح سلامت پیدا ہوتا ہے، بالکل صحت مند پیدا ہوتا ہے، لیکن جب یہ دنیا میں آتا ہے تو اس کے جسم کے اندر امیونٹی اتنی کم ہو چکی ہوتی ہے اس زہر کی وجہ سے، تو بچہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس زہر کو ہمارے ہاں سوزاکی زہر کہتے ہیں۔ یہ عورت کے اندر زہر وہ اس کی مرد کی طرف سے وہ ٹرانسفر ہوتا ہے۔ اگر مرد کو اس کے میاں کو سوزاکی زہر اس کے موجود ہے یا وہ سوزاک کا مریض ہے، تو یہ سوزاکی زہر وہ عورت کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے، اور ایسا ایسا وہ اس کے خون کے اندر بھی چلا جاتا ہے۔ اس 18 کی مریضہ کے بارے میں انتہائی غلط قسم کے توہمات لگائی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ منحوس ہے، اس کے سائے سے بچنا چاہیے، اس کو شادی بیاہ میں شامل نہیں کیا جاتا، اور جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ ایسی خاتون جس کو 18 ہے اس کے سائے سے بھی بچیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کو یہ مرض لگ جائے۔ دوستو، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، 18 ایسا مرض ہے ہی نہیں کہ جو کسی عورت کے سائے سے دوسرے کو چلا جائے۔ یہ تو ایک زہر ہے، یہ تو سوزاکی زہر ہے جو میاں سے عورت کو وہ ٹرانسفر ہوتا ہے، اپنی بیوی کو ٹرانسفر کرتا ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ یہ عورت کے سائے سے دوسری عورت میں منتقل ہوتا ہے، یہ جہالت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے علاج کے بارے میں غلط قسم کے ہیں، تعویذ لیے جاتے ہیں، مختلف قسم کے تعویذ پلائے جاتے ہیں، اور عجیب و غریب قسم کی دھنیاں دی جاتی ہیں۔ یہ اس کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب تک ہم اس سوزاکی زہر کو عورت کے جسم سے صاف نہیں کر دیتے، یہ عورت کے ہاں بچے پیدائش کے بعد مرتے جائیں گے، اور کسی کو بھی پتہ نہیں چلتا یہ 18 اس عورت کو 18 ہے کہ نہیں، جب تک کہ اس کے 2 یا 3 بچے وہ اس عمل سے گزر نہ جائیں۔ اس کے بارے میں انتہائی غلط قسم کے توہمات ہیں، جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ایسی عورت کو انتہائی منحوس کہا جاتا ہے۔ تو میں اپنی بہنوں سے اور اپنی بیٹیوں سے یہی کہوں گا کہ اس مرض سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور پھر تعویذ اور دھاگوں سے بھی اس کا علاج نہیں کروانا چاہیے۔ اس سے سوائے عزت کے نقصان کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ یہ ایک مرض ہے اور مرض کا علاج ہی کیا جاتا ہے۔
ایسی خواتین میں جو علامات پائی جاتی ہیں، سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ ان کے پیشاب پہ بدبو آتی ہے جسے کسی جانور کا پیشاب ہوتا ہے۔ ایسی خواتین کو جو لیکوریا یا سیلان الرحم ہوتا ہے وہ پیلے رنگ کا ہوتا ہے، وہ جلندار ہوتا ہے، اس میں بدبو ہوتی ہے۔ ایسی خواتین کو پیشاب جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے آئے گا، جلن کے ساتھ آئے گا، قطروں کی صورت میں آئے گا۔ ایسی خواتین کو ماہواری انتہائی درد کے ساتھ آئے گی اور اس میں کلاٹس وغیرہ ہوں گے، جمع ہوا خون نکلے گا، اور کئی خواتین کو تو ایک ایک ماہ میں دو دفعہ تین دفعہ بھی ماہواری آتی ہے۔ ایسے خواتین کے ہاتھ اور پاؤں میں جلن ہوگی، ان کو بدبودار پسینہ آئے گا، ان کی منہ کا ذائقہ کڑوا ہوگا، ان کی آنکھوں کے اندر جب وہ پلاہٹ ہوگی، ان کی زبان بالکل سرخ ہوگی، اور ان کو ایسا محسوس ہوگا جیسے انہیں ہلکا ہلکا بخار ہو رہا ہے۔ وہ جس کروٹ لیٹیں گی ان کا وہ بازو سو جائے گا، وہ نماز پڑھتے ہوئے اتحیات پہ بیٹھیں گی تو ان کی ٹانگیں سو جائیں گی۔ یہ کچھ موٹی موٹی علامات ہیں جو کہ دراصل سوزاکی زہر کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ایسی خواتین کا جب ہم علاج کرتے ہیں تو اس سے کے ساتھ لازمی طور پر مرد کا بھی ہم علاج کرتے ہیں کہ مرد میں جو سوزاک پیدا ہو چکا ہے اس کو بھی دوا دی جائے، اور خاتون کو جو ہم دوائی دیتے ہیں اس کے اندر بھی علاج میں یہ ہم کرتے ہیں کہ حمل ہونے سے 3 مہینے پہلے ہم ان کو ایسی ادویات استعمال کرواتے ہیں تاکہ عورت کے خون کے اندر جو سوزاکی زہر وہ بالکل پاک اور صاف ہو جائے۔ اگر اس کو ہم نہیں کریں گے اور خاتون ہمارے پاس آئے گی، اس حمل ہو چکا ہے اور کہے گی میرے اس طرح ٹھا کی تکلیف ہے، تو ہم اس کا علاج نہیں کر سکیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کو جو خون ہے اس کے اندر میں نے جیسے بتایا کہ سوزاکی زہر موجود ہوتا ہے۔ جب وہ فیٹس کو یا ایمبریو کو ملنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ زہر تو اسی وقت اس کے جسم میں، بچے کے جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایسی خواتین کا علاج کرنے کے لیے پہلے 3 ماہ سچی کوک یہ 2 ادویات استعمال کروائیے جو میں آپ کو بتاتا ہوں، اور الحمدللہ میرے پاس ہزاروں ایسی خواتین جو ہیں جن کو اٹھا کا مرض تھا، جن کے بچے پیدائش کے بعد جو ہے وہ مر جاتے تھے، وہ دوسرے مہینے مر جائیں، وہ مختلف امراض میں شکار ہوتے تھے، کس کو پیچس لگ جاتی تھی، کس کو اسہال لگ جاتے تھے، دراصل یہ سوزاکی زہر کی وجہ سے تھا۔ اور جیسا بچہ بالکل صحیح سلامت پیدا ہوتا ہے لیکن بعد میں اس کے جسم پر داغ آنے شروع ہو جاتے ہیں، نیلے نیلے داغ پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، اس کی آنکھ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتی ہے، اس کے سفید کا حصہ جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، بلکہ اس کی پتلی پھیل کر پوری آنکھ پہ چلی جاتی ہے، اور ایسا بچہ جو ہے وہ اپنی بینائی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کا وہ علاج میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہمارا بارہا کا مجرب ہے، اور یہ قانون اور اصول کے عین مطابق ہے، اس کو بنانا بھی مشکل نہیں ہے۔ آپ میری بہنیں اور وہ بیٹیاں جن کو پہلے یہ مرض ہو چکا ہے، ہمارا یہ نسخہ استعمال کریں، اور جس طریقے سے میں بتاتا ہوں اس طریقے سے استعمال کریں۔ انشاءاللہ ایک دفعہ یہ نسخہ استعمال کریں جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو انشاءاللہ زندگی میں دوبارہ اٹھا کا مرض آپ کو نہیں ہوگا، اور نہ ہی یہ مرض آپ کی نیکسٹ بیٹیوں میں ٹرانسفر ہوگا۔ تو نسخہ نوٹ فرما لیجئے۔ ایک تو نسخہ حب مصفی کا۔ حب مصفی کیا ہے؟ رسوند لینی ہے، جسے ہم رسوند انڈیا کہتے ہیں، یہ پنساری سے مل جاتی ہے، لیکن چونکہ اس رسوند کے اندر جو وہ مٹی بھی ہوتی ہے، کنکر بھی ہوتے ہیں، پتے وغیرہ جو اس میں لپٹی ہوتی ہے یہ بھی ہوتا ہے، تو اس کو صاف کرنا بہت ضروری ہوتی ہے۔ اس کو صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اسے کرتے ہیں کہ پانی میں اس کو ڈپ کر دیتے ہیں، تھوڑے سے پانی میں ڈال کے یہ ساری اس میں حل ہو جائے۔ پھر جب حل ہو جائے رات کو اسے ہم پانی برتن میں ڈال دیتے ہیں، صبح کے ٹائم آرام سے جو پانی ہے وہ ہم نتھار لیتے ہیں، نیچے ریت اور کنکر اور پتھر جو ہوتے ہیں وہ اس کو ہم پھینک دیتے ہیں۔ اس پانی کو ہلکی آنچ پہ پکاتے ہیں، ہلکی آنچ پہ پکانا ہے، تیز آنچ پہ پکائیں گے تو یہ جل جائے گی۔ ہلکی آنچ پہ پکائیں، پکاتے پکاتے اتنا ہو کہ یہ بالکل گاڑھا ہو جائے گا، پھر اس کو دھوپ میں رکھ کے تھوڑا سا خشک کریں، اور اتنا خشک کریں کہ یہ گولیاں بنانے کے قابل ہو گئے۔ پھر کالے چنے کے برابر جو ہے وہ گولی آپ بنا لیجئے گا، اور یہ گولی جو ہے حمل جب آپ کا پروگرام ہو کہ آپ نے بچہ لینا ہے تو اسے 3 ماہ پہلے جو ہے 1 گولی صبح اور 1 گولی شام کا وہ پانی سے لے لیں، اور اس کے ساتھ جو دوسرا شربت ہے وہ شربت کڑوا شربت ہم اسے کہتے ہیں۔ میں اسے طریقہ کرتا ہوں کہ افسنتین پنساری سے مل جاتی ہے، وہ 50 گرام آپ نے لینی ہے، اس کو رات کو 2 لیٹر پانی میں بھگو دینا ہے، صبح کے ٹائم ہلکی آنچ بھی اس کو پکانا ہے، پکتے پکتے یہ پانی جو ہے وہ صرف 250 ml رہ جائے، یعنی 1 پاؤ کے قریب رہ جائے۔ اس کو ٹھنڈا کر کے اس کو چھان لینا ہے آپ نے، اور اس کو ملنا ہے اچھی طرح تاکہ افسنتین کا جتنا بھی اثر ہے وہ سارا اس پانی میں چلا جائے۔ اس کو چھان لیجئے، اور اس کے بعد اس کو ٹھنڈا کرنے کے بعد پانی اوپر سے نتھار لیں، اگر اس میں افسنتین کے کچھ پتے آ بھی گئے ہیں تاکہ وہ صاف ہو جائیں۔
پھر اس میں 750 گرام یعنی 3 پاؤ جو ہے وہ اس میں چینی شامل کیجیے، اور آپ عام طریقہ جو ہے جیسے کہ شربت تیار کیا جاتا ہے اس کی شربت تیار کیجیے اور ٹھنڈا کر کے بوتلوں میں بھر لیجیے۔ اس میں 1 چمچ چاول والا جو ہے وہ صبح، اور 1 چمچ چاول والا جو ہے وہ رات کو آپ نے لینا ہے، یعنی ایک گولی اور 1 چمچ شربت صبح خالی پیٹ لے لیں، اور 1 گولی اور 1 چمچ شربت جو ہے وہ رات کو کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو پرہیز کروایا جاتا ہے، جیسے میں نے آپ سے بتایا کہ یہ گرمی کا مرض ہے، گرمی خشکی کا مرض ہے، ہمیں طب کی زبان میں اسے صفرا کی زیادتی کا مرض اور سوزاکی زہر کہتے ہیں، اور نظریہ مفرد اعضاء کے مطابق یہ غدی عضلاتی تحریک کا مرض ہوتا ہے۔ اب اس کا علاج بھی کرنا ہے تو ہمیں ایسی غذائیں جو ہیں وہ دینی پڑیں گی جو گرمی خشکی کا توڑ ہوں گی۔ اس کے لیے ہم زیادہ تر یہ وہ گرم تر غذائیں دیتے ہیں، اور اس میں جو سب سے زیادہ جو غذائیں میں بتاتا ہوں وہ ہے ٹنڈے، گاجر، مولی، شلجم، گھیا توری، دال مونگ کی اور مونگرے۔ اس میں آپ بکرے کا گوشت بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اس میں جو مثالیں ڈالیں گے وہ کالی مرچ، ہلدی، ادرک، زیرہ سفید، موٹی الائچی، نمک اور دیسی گھی کا استعمال کیا جائے۔ پھلوں کے اندر جو وہ تربوز استعمال ہو سکتا ہے، سردہ گرم استعمال کر سکتے ہیں، کیلے استعمال کر سکتے ہیں، سیب کا استعمال ہو سکتا ہے، انار استعمال ہو سکتا ہے۔ آپ ڈرائی فروٹس بالکل نہیں کھائیں گے، اس کے علاوہ جو آم، انگور اور کھجور ہے اس کا استعمال بھی نہیں کریں گے۔ لیکن ایک چیز میں اور آپ کو عرض کر دوں، جب آپ نے حمل سے 30 مہینے پہلے آپ نے یہ دوا کھا لی ہے تو حمل کے دوران بھی یہ دوا کھاتے رہنا ہے۔ بچہ جس ٹائم ڈیلیور ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے، تب بھی ماں کو یہی دوا اس وقت تک کھاتے رہنا ہے جب تک کہ وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے، کیونکہ یہ زہر دوبارہ پھر پیدا ہو جائے گا اگر آپ نے یہ دوائیاں وضع حمل کے بعد یا ڈیلیوری کے بعد بند کر دیں، تو پھر یہی زہر بچے کے آپ کے دودھ کے ذریعے بچے میں چلا جائے گا اور اس طرح بچے کو بیمار کر دے گا۔ ایک دفعہ آپ یہ پورا کورس کریں، یعنی حمل ہونے سے 3 ماہ پہلے، یعنی سوچی کو 3 مہینے آپ نے دوا کھانی ہے، پورے حمل کے دوران دوا یہ کھانی ہے، اور جب تک بچے کو آپ دودھ پلا رہی ہیں تب تک آپ نے یہ دوا کھاتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ یہ آپ ایک کورس مکمل کر لیجئے گا، آپ کا بچہ جو ہے اٹھارہ کے مرض سے مکمل طور پر جو ہے وہ محفوظ رہے گا۔ اور ایک کورس کرنے کے بعد میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نیکسٹ جب آپ بچہ لینا چاہیں تو آپ کو یہ دوائیاں کھانے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ اتنا کورس کرنے کے بعد جسم کے اندر سوزاکی زہر مکمل طور پہ ختم ہو جاتا ہے، اور آپ کا خون سوزاکی زہر سے پاک ہو چکا ہوتا ہے، اور آپ کے بچے جو ہیں وہ صحیح سلامت پیدا بھی ہوتے ہیں اور صحت مند زندگی بھی گزارتے ہیں۔ پروفیسر حکیم اسحاق سلطان، لاہور، پاکستان۔